آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا اور سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 202 سے 207 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے کا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی ایسے کی کمائی ہے ان کے لیے حصہ نصیب، اس سے جو خوش نصیبی ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ لازمی مانگتے تھے دعا میں کہ ایسوں کے لیے کمائی ہے، بھاگ ہے، خوش نصیب ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد یعنی حساب لینے والوں میں سے ہے۔ ان قریب قیامت آئے گی۔ تو اس طرح سے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں۔ حج کے بارے میں ہو رہا ہے، پرہیزگار کے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا۔ اور بعض آدمی یا لوگ وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے گی اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا ہے اور کھیتی جو ہے اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرے تو وہ ڈرتا نہیں اور ضد چڑھے اور گناہ میں تیزی کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اس کے لیے دوزخ کافی ہے اور ضرور بہت بڑا بچھونا ہے، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی راہ میں مرضی چاہنے کو، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اسی طرف شان نزول ہے، یعنی بعض مفسرین کا قول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ 2 فریق تھے، اور بعض جلدی کرنے والوں کو گناہ گار بتاتے تھے، بعض رہ جانے والوں کو قرآن پاک نے بیان فرما دیا کہ ان دونوں میں کوئی گناہ گار نہیں۔ ہاں جلدی بھی کر کے جا سکتے ہیں 2 دن میں چاہے۔ کہ اس سے اگلی آیت اخنس بن شریک منافق کے، جو بڑی چرب زبانی میں مشہور تھا، ہاں اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے بڑی چرب زبانی سے پیش ہوا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں اسی طرح سے حرکتیں، قسمیں کھاتا ہے، اور پس پردہ جو فساد انگیزی کرتا تھا اور مصروف رہتا تھا مسلمانوں کے خلاف، مویشی کو اس نے ہلاک کیا اور ان کی کھیتی کو آگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قرآن پاک میں ساری پردہ کھول دیا۔ اور اسی طرح گناہ وغیرہ جو سرزد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرت صہیب کے بارے میں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ ہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ نے، ایک جماعت نے آپ کا پیچھا کیا اور اتاریا، اور ترکش تیر سے آپ نے نکال کر فرمانے لگے اے قریشیو، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا، جب تک میں تیر مارتا رہوں گا اور اس کی خالی نہیں ہو جائے گی یہ تیروں کی، تو جب تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے، میرے ہاتھ میں رہے، اسے ماروں اس وقت تک تمہاری جماعت کا صفایا کر دوں گا۔ اگر تم میرا مال چاہو تو میں تمہیں مال دیتا ہوں، مگر مجھے جانے دو۔ تو اور انہوں نے جگہ بھی بتا دی جہاں دفن کیا ہوا ہے مکے میں، تو اور اس طرح انہوں نے ان کی جان چھوڑی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ان کی شان میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ بھئی جان بیچ کر اور تشریف لے آئے اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور یہی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور شاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی نافع تجارت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔